بسم اللہ الرحمن الرحیم، الصلاۃ والسلام علی خاتم النبیین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج جناب شہباز شریف صاحب وزیر اعظم پاکستان نے خطاب کیا اقوام متحدہ کی جنرل اسمبلی، یونائٹڈ نیشن جنرل اسمبلی جس کو اونگا بھی کہا جاتا ہے، اس کے سالانہ اجلاس کے موقع پہ، اور یہ دورہ امریکہ کے دوران ان کی واحد سرگرمی تھی جو انہوں نے اکیلے سر انجام دی یا اکیلے سر انجام دینے کی ان کے اندر انہوں نے جسارت کی، مطلب اس کے اندر انہوں نے اپنے ساتھ جناب حافظ سید عاصم منیر شاہ صاحب فیلڈ مارشل کو کھڑا نہیں کیا۔ ادروائز پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ جو ہے وہ ہر موقع کے اوپر ساتھ ہوتی ہے تاکہ یہ کوئی غداری نہ کر جائیں۔ ہر موقع کے اوپر اسٹیبلشمنٹ اپنا نمائندہ ساتھ بھیجتی ہے۔ پہلے باجوہ صاحب جایا کرتے تھے عمران خان کو لے کے، اب حافظ صاحب گئے ہوئے ہیں جناب شہباز شریف کو لے کے۔ موسٹ اوبیڈینٹ کے طور کے اوپر شہباز شریف صاحب جو ہیں وہ ہر موقع کے اوپر جس بھی میٹنگ میں جائیں، جس بھی محفل میں جائیں، یہ بتانا ضروری خیال کرتے ہیں کہ وہ میں نال لے کے آیا ہوں، بعد پڑھنا نہیں پڑے گا۔ بالکل بالکل۔ تو یہ بہرحال یہ تو تھوڑی سی طنز تھی، جگت کرائی ہے، مائنڈ نہیں کرنا۔ لیکن سر اصل بات جو ہے وہ یہ ہے کہ پاکستان کے وزیر اعظم نے جو خطاب کیا، جیتی ہوئی پارٹی کا خطاب، انہوں نے کشمیر، فلسطین سمیت ہر موضوع کو زیر گفتگو لائے، جبکہ ان کے خطاب سے پہلے اسرائیلی وزیر اعظم نیتن یاہو صاحب کا خطاب تھا۔ انہوں نے اپنے کارنامے جو ہیں یہ یونائٹڈ نیشن جنرل اسمبلی کے اجلاس کے اندر گنوائے، یہ تو وہ تو اس کو کارنامہ ہی کہتے ہیں، اب نہیں دکھا سکو گے، اب سائیں پہنچ گئے، ٹھیک ہے نا۔ اس کے اوپر ہم ایک الگ سے ولاگ کریں گے کہ سائیں کہاں پہنچے اور 13 سپتمبر والی سازش کیسے ناکام بنائی گئی ہے، یہ ہم بعد میں بتائیں گے آپ کو۔ لیکن جو ہے فی الحال ہم اسی موضوع پہ رہتے ہیں۔ شہباز شریف صاحب نے خطاب کیا، اور اس خطاب کو اگر آپ ایک جامع اور مدلل اور مکمل خطاب کہیں، لیکن فکرہ وہی ہے اس کے لیے کہ جیتی ہوئی پارٹی دا خطاب سی پائی۔ بھارت جو کہ ہارا ہوا تھا اس جنگ کے اندر، انہوں نے جرنلسٹ بھیجے تھے، اور اس طرح کے مواقع کے اوپر جو زیادہ تر جرنلسٹ بھیجے جاتے ہیں وہ ایجنسیوں سے اپروو شدہ ہوتے ہیں۔ ایسے کہ پاکستان والوں میرا نام نہیں گیا کدی، اب تو ماشاءاللہ اتنے میرے خلاف ہو گئے ہیں یہ ایجنسیوں والے کہ میرا نام سن کے شکل ویکھ کے ولاگ ویکھ کے دند پیسنا شروع کر دیتے ہیں۔ سینٹ کی قائمہ کمیٹی نے ابھی تک کوئی حکم جاری نہیں کیا کہ اس کا یوٹیوب چینل بند کریں، پی ٹی اے نے پہلے ہی کرنا شروع کر دیا۔ وہ ہمیں پھر میسج آ گیا، وہ کہتے ہیں جناب وہ آپ کے ہاں جی ملک میں فائر وال جو لگی ہوئی ہے، ویوز ہے جو آپ کا نظر آنا ہے اس کو محدود کر رہی ہے، آپ ان کے ساتھ کوئی معاملات کریں، ان سے بات چیت کریں۔ جب ہم نے ان سے پی ٹی اے سے رابطہ کروایا کسی دوست احباب کے، انہوں نے اگوں چٹے مکر گئے۔ ہو سکتا ہے جو متعلقہ بندہ ہو وہ کوئی بدبودار قسم کا نسل پرست بیٹھا ہو وہاں پہ، اور اپنے اشار کالے مولوی صاحب کو پتہ ہی نہیں لگتا ہوئے، وہ سیٹ اپ کے اندر سے ہی کوئی آپریٹ کر رہا ہو، کیا پتہ ہے، یو نیور نو۔ لیکن ہو رہا ہے جی۔ دوسرا میسج آ گیا جی، اب انہوں نے کہا جی آپ کا جو اس کی ویوز جو ہیں یا اس کا نظر آنا ہے وہ بہت محدود ہوتا جا رہا ہے، آپ اپنی حالت پہ غور کریں، آپ کو کم پیسے ملیں گے اگلی دفعہ۔ پہلے میں کہا کہڑے تسی سان دیندے ہو، میرے پہ الزام یہ بھی لگایا ایک میڈیا ہاؤس کے ایجنٹ نے، ایجنٹی کرنی گیا ہے نا اتھے میڈیا ہاؤس کے اندر، اس کا ایک چمونہ ایجنٹ جو ہے اس نے وہ سینیٹر منتخب کروا دیا۔ پیپلز پارٹی اس طرح کے تمام وارداتیوں کو سینیٹر منتخب کروا دیتی ہے، کہندا جی کروڑا روپے کماندا ہے، پائے نا یوٹیوب چینل تسی لے لو تے اپنا میڈیا ہاؤس مینوں دے دیو، ٹھیک ہے نا، تبادلہ کر لینے ہیں، ٹھیک ہے نا، جیو مینوں دے دیو، میرا یوٹیوب چینل تسی لے لو۔ شرم نہیں آتی آپ کو اس عمر کے اندر بہتان ترازی کرتے ہوئے اور جھوٹ بولتے ہوئے؟ آن لائن جاؤ پتہ لگ جائے گا کتنے پیسے کما رہے ہیں ہر مہینے، ہر چیز آن لائن پئی ہوئی۔ دکھ ہوتا ہے یار جن بندوں کی ہم نے ماضی کے اندر اتنی زیادہ سپورٹ کی ہو، تعریف کی ہو، وہ اتنی گھٹیا بات کریں اور جا کے کانسٹیٹیوشنل فورم کے اندر کریں اور ان کو شرم بھی نہ آئے، ٹھیک ہے، اور شرم دلائے جانے کے باوجود بھی ان کو شرم نہ آئے تو کیا کیا جائے اس کا۔ لیکن بہرحال یہ ہمارا موضوع نہیں۔ شہباز شریف صاحب جو ہیں جب وہ باہر نکلنے لگے تو وہاں پہ ایک ایسوسیٹڈ نیوز آف انڈیا ANI جو ان کی ایجنسی ہے میرا خیال، ان کی ایک رپورٹر کھڑی ہوئی تھی۔ رپورٹر تو نہیں کہنا چاہیے اس کو، بیچاری اپنا ساڑ پھونکنے کے لیے کھڑی تھی۔ اس نے کہا جی آپ کراس بارڈر ٹیررزم کب روک رہے ہیں؟ شہباز شریف صاحب مڑے، رکے، اس کی طرف دیکھا، میں نے کہا کراس بارڈر ٹیررزم کو تو ہم نے شکست دے دی۔
اب اس کے بعد اس خاتون کی اتنی بزتی تھی، اتنا سلیب تھا کہ وہ اپنے جذبات کو کنٹرول ہی نہ کر سکی تھی، اور آگے سے بکواس کرنا شروع ہو گئی. ٹھیک ہے نا؟ یعنی جرنلسٹ ہوتا تو وہ سوال ہو گیا، جواب ہو گیا، چپ. ٹھیک ہے، کاؤنٹر کوشچن کرے، اتانے میں دیر تے اتر آئی اگو. ٹھیک ہے، شہباز شریف صاحب پھر ٹمک 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 چلتے ہوئے آگے چلے. دیکھیے عمران احمد خان نیازی صاحب تاریخ میں پہلی مرتبہ اونگا کے اجلاس پہ گئے تو وہ تاڑیاں پیٹنے کے لیے، تالیاں بجانے کے لیے اپنے مراسی ساتھ لے کے گئے. سارے مراسی جو تھے وہ پورے سر کے اندر تالیاں پیٹ رہے تھے. جتنے کے مراسی وہ ساتھ لے کے گئے تھے، الحمدللہ چاچو بھی انہی مراسی لے کے گئے. جتنے عمران خان صاحب لے کے گئے تھے نا، اتنے ہی شہباز شریف صاحب ساتھ لے کے گئے. لیکن اتنے نااہل مراسی تھے کہ جتنا شور عمران احمد خان نیازی کے مراسیوں نے مچایا تھا، اتنا شور چاچو کے مراسی نہیں مچا سکے. چاچو غلط بندے نوں تنخواہ دے رہے ہو، وہ غلط بندیاں دیا ٹکٹاں دے دیتی سر. تسی کوئی مراسی دے کام دے لے کے جاندے جنہیں وہاں پہ ذرا سر کے اندر تالیاں بجاتے. بندے اتنے ہی تھے، یہ میں گنتی کر لیا پوری. اس کا مطلب ہے کہ آپ قومی خزانہ جو ہے وہ غلط جگہ پہ لٹا رہے ہیں. انہیں نقد کہن دی اجازت دیو نا سر. کوئی اس کا امپیکٹ نہیں ہوا، جتنی مرضی ویڈیو ڈال لے وہ والا امپیکٹ کریٹ نہیں ہوا سر جو عمران احمد خان نیازی نے تالیاں بجوا کے اپنا امپیکٹ کریٹ کیا. اگر ہم حاضرین کی طرف آ جائیں اور باقی لوگ بڑے عجیب و غریب نظروں سے ان کو دیکھ رہے تھے. سر اگر وہ بات عمران احمد خان نیازی کے کیس میں غلط تھی اور ہم نے اس وقت بھی تنقید کی تھی، تو یہ بات آج بھی غلط. ہاں آپ کہہ سکتے ہیں وہ اس وقت باقاعدہ پرائم منسٹر کے جہاز میں بیٹھ کے گئے تھے. اس وقت جو ہے وہ لوگ اپنی اپنی ٹکٹاں تے گئے ہیں. سانوں کی پتا کسی نے ٹکٹ خرید کے دے دیتی ہوئے مقامی طور پہ، سانوں کی پتا، ہمارے پاس تو کوئی ثبوت نہیں ہے. لیکن یہ لوگ کمرشل فلائٹ سے پہنچے. لیکن یہ تھے مسلم لیگ نون کے حامی اور ان کو کام کرنا نہیں آتا تھا. یعنی جو کام کے لیے وہاں پہ انہوں نے اپنی ویڈیوز بنائی تالیاں بجاتے ہوئے، وہ انہیں نہیں بجانا آتی تھی. اس لیے ان کو فوری طور پہ پی ٹی آئی سے اس حوالے سے ٹریننگ لینی چاہیے. مجھے ایک بندے کا فون آیا، انہوں نے کہا دادا کسی نے تو بخش دیا کر. بھائی بات یہ ہے کہ ہماری سان پہ جو چڑھ گیا تو چڑھ گیا. ٹھیک ہے نا؟ ہاں بھائی یہ تالیاں بجانے والا شعبہ جو تھا یہ فلاپ تھا، ناکام تھا. آپ جتنے لوگوں کو لے کے گئے تھے انہیں تاڑیاں نہیں بجیاں، انہیں تاڑیاں نہیں بجیاں. ٹھیک ہے، اور بعض لوگوں سے تو اپنا جسم اٹھانا مشکل ہو گیا تھا، اتنے وہ ہیوی ویٹ ہیں. ان سے تو اپنا بیچاروں سے جسم نہیں اٹھایا جا رہا تھا، کوئی ایفیشینٹ لے کے جاتے. بہرحال جی میں نے کہا کہ یہ ایک کامیاب تقریر تھی، لیکن پوڈیم کی حد تک کامیاب تھی. باقی جو معاملات تھے نا وہ کافی تشویشناک تھے. سمجھ لیجیے والے مسئلے کے اوپر میں نے پھر بات نہیں کرتی. وہ بھائی ایسے ہی میرا مطلب ہے کہ وہ پھر ہمارے اوپر باندر الزام لگا دیں گے کہ آپ نسلی تعصب کا مظاہرہ کر رہے ہیں. حالانکہ وہ بیچاری برٹش نیشنل ہے، کینسر سروائیور ہے، پی ایچ ڈی کی ہے اس نے فوجی معاملات کے اوپر. ٹھیک ہے، ہاں بھائی اس نے عائشہ صدیقہ بننا گوارا نہیں کیا، وہ سمجھ لیجیے بن گئی. ٹھیک ہے، تو آپ اس کو اتنا تو نہ رو لے. میرا مطلب ہے کہ اور میرا مطلب ہے پی ایم ایل این کے اندر سے سمجھ لیجیے کے خلاف کیمپین چل رہی ہے. تو ویسے بھائی دبے سمجھ لیجیے اس کی کوالیفیکیشن کا اور ایکسپوجر کا کوئی اور بندہ اس ڈیلیگیشن میں موجود تھا. اگر نہیں تھا تو پھر اسے برداشت کریں. اتنی بھی کیا جیلسی ہوئی یار. ٹھیک ہے نا؟ ہاں اب تک کے لیے اتنا ہی. اگلے ولاگ کے اندر پھر آپ کی خدمت میں حاضری ہوتی ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو آسانیاں عطا کرے اور آسانیاں خلق خدا میں تقسیم کرنے کی